مظفر آباد میں را کا ایجنٹ پکڑا گیا۔ مظفر آباد میں بھارتی ایجنٹ سرگرم عمل ہو گئے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں۔ ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس مکمل طور پر پامال کر رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی را نے جو ہے وہ بھرتی کر لی ہیں پی او جے کے میں۔ یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا دعویٰ ہے، اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کل تتا پانی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بالخصوص نوجوان وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نعرے لگائے، اور انہوں نے 14 اگست کو گرفتار کیے گئے راولا کوٹ کے جو نوجوان ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور ڈیڈ لائن دی ہے 29 اگست، 29 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر 29 اگست 12 بجے تک ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا تو 30 اگست کو پورا پنچ بند کر دیا جائے گا، پورا پنچ بند کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ناصر قریشی صاحب نے، اور اس رپورٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پوسٹ گریجویٹ کالج یونٹ کے چیئرمین احمد صغیر اور دیگر دوستوں کے گھروں پر پولیس چھاپے مار رہی ہے، اور مزید انہوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں لکھا ہے کہ بھارت کا جو یار ہے غدار ہے، یہ نعرہ ہے پاکستان کا پی او جے کے میں، یہ سرکاری نعرہ ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارت کا جو یار ہے غدار کے جواب میں جے کشمیر کے نعرے لگانے والے ریٹائرڈ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر صغیر خان کے بیٹے JKNSF یعنی جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضلع پنچ کے صدر اور فرسٹ ایئر کے طالب علم عبد الرحمان صغیر کی گرفتاری کے لیے رات گئے پولیس چھاپے مارتی رہی۔ عبد الرحمان صغیر جیسے سینکڑوں نوجوان 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو خان اشرف خان سپورٹس کمپلیکس میں والی بال میچ دیکھنے جمع ہوئے، مگر وہاں پر موجود انتظامیہ اور الحاقی یعنی جو پاکستان سے الحاق کی بات کرتے ہیں سہولت کاروں نے اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے کھیل کے میدان کو سیاست کے میدان میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس سے راولا کوٹ کے باشعور عوام نے، جن کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے یا نظریے اور سوچ سے نہیں تھا، اس کو ناکام بنایا۔ نوجوانوں کی اس کامیابی کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ کھیل کے میدان کو سیاست کے میدان سے الگ رکھا جائے، اور کھیل کے میدانوں کو سیاسی میدانوں کے لیے استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی نے 14 اگست یا اس طرح دوسرے الحاقی دن منانے ہیں تو ضرور منائیں، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور 14 اگست کو راولا کوٹ میں الحاق نواز خفیہ ایجنسیوں کے ایک ٹاؤٹ کی قیادت میں 1 درجن افراد پر مشتمل ریلی سب نے دیکھی ہے کہ اس میں عوام کی کتنی شرکت تھی، یعنی کوئی لوگ ہی نہیں تھے اس ریلی میں جو انہیں 14 اگست کو نکالی، اس میں کوئی لوگ نہیں تھے۔ دوسری طرف یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ عوامی حقوق تحریک کے نتیجے میں عوامی شعور، یہ عوامی حقوق تحریک وہ ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی چلا رہی ہے کئی سالوں سے، تو اس کو یہ عوامی حقوق تحریک بھی کہتے ہیں۔ عوامی حقوق تحریک کے نتیجے میں عوامی شعور اور ابھار کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اور سہولت کار ڈائلیوٹ کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تاکہ عوامی شعور کو اس کی اصل منزل سے دور رکھا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ ان چھاپوں اور گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے، کھیلوں کے میدان کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد سے دور رکھا جائے۔ ناظرین، یہ جو 29 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ راولا کوٹ جو ہے یہ انقلابیوں کا علاقہ ہے۔ پنچ نے ہمیشہ یہاں سے بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے، باغی پیدا کیے۔ پنچ جو ہے یہ سرفروشوں کی سرزمین ہے، ماضی میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہو یا متحدہ ریاست جموں کشمیر ہو، ہر بغاوت جو بڑی بغاوت ہے وہ پنچ سے ہی شروع ہوئی ہے، راولا کوٹ سے اور دوسرے پنچ کے شہروں سے۔
اس کی تاریخی وجوہات بھی ہیں لیکن ہم ان میں نہیں جائیں گے. ان تاریخی وجوہات میں ایک مین وجہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے یہ فوج میں بھرتی ہو کے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں دور دراز کے ملکوں میں انہوں نے سفر کیا، اور پھر جب یہ واپس آئے تو یہ اپنے مقامی لوگوں سے زیادہ باشعور تھے اور اس لیے یہ ایک بہتر پوزیشن میں تھے کہ یہ سماجی مسائل، سیاسی مسائل اور معاشی مسائل کے اوپر جو ہے ایک سٹینڈ لے سکیں. لیکن وہ ایک کسی اور وقت کے لیے ایک بحث ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ چیزیں مذاق نہیں لگتی؟ آپ کو یہ مذاق نہیں لگتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب را اور بھارت کے ایجنٹ ہیں، را کے ایجنٹ ہیں. بہرحال دیکھیے یہ ویڈیو میرے ساتھ، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ٹیمپریچر جو ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں کتنا ہائی ہو چکا ہے. زور سے آواز آنی چاہیے سارے لوگ. زندہ باد. آج ہم حکمرانی پہ ٹوٹنے والے، اور جو پہلے بتاتا ہوں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا اعلان ہونے والا ہے، اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے. جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کے آگے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں کئی ایسے موقع آئے ہیں جب جموں کشمیر کی سیاست نے پلٹا کھایا ہے. اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں، اور یہ نوجوان جو ہے یہ بہت غصے میں ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے رہیے میرا چینل، سبسکرائب کیجئے، چینل کو جوائن ضرور کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.